ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر، بنے ہوئے گوشت میں زہر ملایا تھا، اور زہر بھی وہ زہر تھا کہ جو زبان پر لگ جائے تو جسم کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس نے ملا کے نبی کریم علیہ السلام سے گزارش کی کہ حضور میرے ہاں دعوت آپ کی، تو آپ نے اسے دیکھا، اس نے پھر عرض کیا حضور میری دعوت قبول فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تو کیا سمجھے؟ دل میں خیال کیا کہ یہودی عورت ہے، اب رحمت اللہ عالمین کے دربار میں آئی ہے، فرمایا مجھے قبول۔ جب حضور نے تامل سے فرمایا سوچ کے، تو معلومہ کو بے خبری نہیں تھی، بے خبری نہیں تھی، فرمایا دعوت قبول ہے، جاؤ۔ حضور صحابہ اپنے غلاموں کو لے کر آپ تشریف لے گئے، دسترخوان بچھ گیا، آپ تشریف فرما ہوئے، سامان رکھا گیا، بنی ہوئی بوٹیاں پلیٹ میں سجا کے سامنے رکھی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جان عالم نے، اس رحمت عالم نے سبحان اللہ بوٹی اٹھائی، حضرات یوں بوٹی اٹھائی، سبحان اللہ، آپ کھاد تناور نہیں فرماتے، یہاں رکھی ہوئی ہے۔ یہودی عورت دیکھ رہی ہے کھاتے کیوں نہیں، کھاتے کیوں نہیں، اور حضور بوٹی یہاں رکھے ہوئے، حضرات آپ متوجہ رہیں میری طرف، بوٹی یہاں رکھی ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور تناول فرمائیں تو ہم بھی ابتدا کریں، سب کے ہاتھ میں بوٹیاں ہیں، وہ چپ بیٹھے ہوئے، وہ سب نبی پاک کو دیکھ رہے ہیں، اور نبی پاک بوٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ بات کیا ہے، قربان جائیں، تو نبی پاک فرماتے ہیں بوٹی بول رہی ہے کہ نہ کھانا مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، تناول نہ فرمائیے گا، مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ بوٹی ہاتھ میں ہے، وہ بھی بنی ہوئی، کچی بھی نہیں، وہ بھی بنی ہوئی، پہلے بھی مر گئی تھی یہ بوٹی، جب بن گئی تو اور بھی مر گئی، تو وہ مری ہوئی بوٹی نبی کے ہاتھ میں آئی تو اس کو ایک نئی پھر زندگی مل گئی، پھر زندگی ملی، اللہ غنی، سبحان اللہ، انگلیاں مبارک دو لگیں تو مری ہوئی بوٹی زندہ ہوئی اور بولنے لگی، اور ساتھ بیٹھے ہیں صحابہ، دائیں بائیں ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی نہیں سنتا نبی سنتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی نہیں بولتا نبی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صاحب پوچھا قصہ کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا بوٹی کہتی ہے کہ مجھے استعمال نہ فرمایا جائے، مجھ میں زہر مل گیا، تو حضور یہ بوٹی، تو نبی پاک نے فرمایا تم بولتی کیسے ہو، کیوں بولتی ہو، کیا میں امتی نہیں ہوں، کیا میں امتی نہیں ہوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بکری کی اس ایک جلی بنی ہوئی، کٹی بنی ہوئی، کٹی جلی بنی ہوئی بوٹی جو دستے اقدس کے مس ہونے کے بعد زندہ ہو کے بول رہی تھی، وہ کس زبان میں بول رہی تھی؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور زہر چیختا ہے نہ استعمال میں لایا جائے، اور بوٹی بول رہی ہے، ان دونوں کی زبان کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ عربی نہیں تھی، ظاہر ہے کہ ان دونوں کی زبان عربی نہیں تھی، وہی بوٹی کی زبان تھی جو بکری کی زبان تھی، اور بکری کی زبان کیا ہے کوئی نہ جانے، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، پھر وہ اللہ اپنے محبوب کو جو پڑھاتا ہے وہ جانتا ہے، پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں جانتے ہیں۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خواص، محبوب، مقبولین، مقربین کا درجات، علم، اختیارات، معلومات اور ان کی تمام کیفیات باقی عام مخلوق سے ممتاز، اعلیٰ، ارفع، برتر، بلند، بالا عطا فرمایا جاتا ہے۔